آشا کچھ دن میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، حمید نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ فریدی چونک گیا تھا۔ اس پر بڑی پابندیاں ہیں، لیکن وہ ایڈونچر کی شائق ہے، تنہا کہیں جا نہیں سکتی، نانی ہر وقت ساتھ رہتی ہیں اور 2 عدد باڈی گارڈز بھی ہیں۔ لیکن باڈی گارڈز کیوں حمید صاحب؟ خود نانی ہر وقت سر پہ مسلط رہتی ہیں۔ باڈی گارڈز تو وہی لوگ رکھتے ہیں نا جنہیں کسی طرف سے کوئی خوف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ باڈی گارڈز آشا کو کسی پہ عاشق ہونے سے تو باز رکھ نہیں سکتے۔ نانی کا یہ رویہ بھی محض اس خدشے کے تحت ہے کہ کہیں وہ کسی اور کی ہو کر اس کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ ہاں یہ مسئلہ تو غور طلب ہے، معلوم کرو، لیکن ایسے حالات میں وہ بھلا کچھ دن تمہارے ساتھ کیسے گزارے گی؟ اس نے ایک بڑی بچکانہ تجویز پیش کی ہے، حمید مسکرا کے بولا۔ کہہ رہی تھی آپ لوگ میک اپ کے ماہر ہیں، بس میری صورت بھی بدل دیجئے، اس طرح ہم ساتھ رہ سکیں گے کھلے عام۔ تجویز تو معقول ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر باہر کیسے آئے گی؟ حمید آنکھیں پھاڑ کے اس طرح دیکھنے لگا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ فریدی اس مسئلے پہ اتنی سنجیدگی سے گفتگو کرے گا۔ کیا سوچنے لگے؟ فریدی نے پوچھا۔ کیا آپ اسے پسند کریں گے کہ وہ میرے ساتھ کچھ دن گزارے؟ مرضی کے مختار ہو فرزند، ماشاء اللہ بالغ بھی ہو، میری پسند یا ناپسند کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ خیر ماریے گولی، یہ آشا میری سمجھ میں آج تک نہ آ سکی۔ کچھ دن اس کے ساتھ گزارو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا وقت برباد نہ کرو، فریدی برا سا منہ بنا کے بولا تھا۔ ارے سنیے تو، وہ کمل کمار کو چاہتی تھی، اس سے مل بیٹھنے کے لیے ہی اس نے یہ شرط پیش کی تھی کہ وہ اسی صورت میں کانٹریکٹ کرے گی جبکہ کمل کمار پرتھوی راج کا رول کرے گا۔ ہاں تو پھر، لیکن اس کے چہرے سے ذرا برابر بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے غم ہو۔ لیکن اس دن تو مغموم بھی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہاں اس دن تو تھی، اتنا ہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی میرے محکمے کی اسے کوئی فکر نہ ہونی چاہیے۔ اوہ، تو شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ خود اس قتل کی ذمہ دار ہے، اس سازش میں خود بھی شریک تھی۔ یہ اسی وقت سوچا جا سکتا ہے کہ جب آشا کے بلٹ پروف ہونے پہ یقین کر لیا جائے، اور یہ ناممکن ہے، لہٰذا کوئی احمق ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ بذات خود اس سازش میں شریک تھی یا اسے سازش کا علم تھا۔ 3 گولیوں میں سے ایک بھی گولی اسے نہیں لگی تھی۔ ارے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ یہی کہ اگر تم اس کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتے ہو تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، خدا آپ کو ایسے رنگین مواقع عطا فرمائے، حمید دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا اور خود بھی اٹھ گیا۔ دوسری صبح فریدی ناشتے کے بعد برآمدے میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا کہ کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہوئی۔ اس پر آشا کی نانی اتری تھی، اس کے ساتھ 3 آدمی اور تھے۔ فریدی اٹھ گیا تھا اور خود پورچ تک چلا آیا تھا۔ فرمائیے، کیسے تکلیف کی؟ اس نے آشا کی نانی سے پوچھا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں جناب۔ اوہ چلیے اندر چلیے، وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ تشریف رکھیے اور بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آشا رات سے غائب ہے۔ جی ہاں، وہ باتھ روم میں گئی۔ باتھ روم کا ایک دروازہ باہر بھی کھلتا ہے جو کھلا ہوا ملا۔ ملنے جلنے والوں کے یہاں دیکھا آپ نے؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، تمام دیکھ لینے کے بعد یہاں آئے ہیں۔ اب آپ پلیز ہماری مدد فرمائیے، میں بہت پریشان ہوں۔ پچھلی رات وہ یہاں آئی تھی۔ یہاں آئی تھی؟ جی ہاں، اور پھر کیپٹن حمید کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی۔ کیپٹن حمید کے ساتھ؟ جی ہاں، ٹھہریے میں اسے بلواتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اس نے سوئچ دبا کے ملازم کو بلایا تھا۔ حمید کو بلاؤ، غالباً وہ سو رہا ہے، جگا دو۔ ملازم چلا گیا اور وہ سب خاموش تھے۔ دفتن مردنگ جو ساتھ میں آیا تھا بولا، میرا خیال ہے شاید ان دونوں کی جان پہچان اسی دوران ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں ان دونوں کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ فریدی سر ہلا کے بولا۔ کب کی بات ہے؟ نانی بول اٹھی۔ یہ یاد نہیں، فریدی نے کہا۔ کمرے کی فضا پہ بوجھل سا سکوت طاری ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فریدی بولا، یہ باڈی گارڈز تو بہت مہنگے پڑتے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھی، آخر آپ نے یہ باڈی گارڈز کہاں کیوں رکھ چھوڑے ہیں؟ کیا آپ کو کسی طرف سے کسی تشدد کا خطرہ ہے؟ جی ہاں۔ کس کی طرف سے؟ مجھے بتائیے، آشا کی بازیابی میں مدد ملے۔ میں نہیں جانتی، ایک بار کچھ لوگوں نے اسے زبردستی اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہے تھے۔ اس کے بعد سے میں نے باڈی گارڈ رکھے تھے۔ مردنگ اس کی یہ بات حیرت سے آنکھیں پھاڑے سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی بولا، غالباً ساری دنیا کے لیے یہ نئی اطلاع ہے، تو پھر کیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ کا بدنامی مول لیتی؟ ایسا بھی کیا کہ یہ بات اپنے ہمدردوں پر بھی ظاہر نہ کی جائے؟ مردن نے شکایت آمیز لہجے میں کہا تھا۔
یہاں کسی کا کوئی ہمدرد نہیں ہے. آپ کو باقاعدہ رپورٹ درج کرانی چاہیے تھی. جو ہوا سو ہوا. اب بتائیے میں کیا کروں؟ کسی پر شبہ ظاہر کیجیے. میں یہاں انڈسٹری کے تعلق رکھنے والے ہر فرد پہ شبہ ظاہر کر سکتی ہوں. بیچارے مردنگ کو ایسے مواقع پہ فراموش کر دینا چاہیے. مردنگ بولا تھا. تم چپ رہو. ہر وقت بھان پنا اچھا نہیں ہوتا. وہ اس طرح پلٹی تھی جیسے اس کا گلا گھوٹ دے گی. ٹھیک اسی وقت ملازم کمرے میں آیا جو حمید کو بلانے گا. صاحب وہ تو کمرے میں نہیں ہے. کوئی شریف کہہ رہا ہے کہ وہ رات کو گھر واپس نہیں آئے. چوکیدار نے وہ یہی بتایا ہے. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نانی کو سکتہ ہو گیا ہو. پھر اس نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مار کے کہا اب کسی سے کیا فریاد کروں جب قانون کے محافظ ایسی حرکتیں کرنے لگے. اگر آپ کو حمید پہ شبہ ہے تو آپ اس کے خلاف باقاعدہ رپورٹ درج کرا سکتی ہیں. وہ اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ دونوں نے رات ساتھ گزاری ہو. اگر آپ کو کسی پر شبہ ہے تو آپ بتائیں. کیوں نہ کروں. جب یہ واقعہ پیش آیا ہر وقت کوٹھی پہ دھرے رہتے تھے. معاف کیجیے گا یہ بات پوچھنا میں بھول ہی گیا تھا. معاف کیجیے گا وہ بات میں بتانا بھول ہی گیا تھا. ارے رتن پور تک پیچھا کیا تھا اس مردود نے. اب تو بس یہی دعا مانگنی پڑے گی کہ اللہ کسی لڑکی کو خوبصورت بنا کے پیدا نہ کرے. اگر خوبصورت بنا کر پیدا بھی کرے تو جوانی میں چیچک نکل آئے. مردنگ نے ٹکڑا لگایا. حرامزادے تو چپ رہو. حرامزادے تو عموماً چپ ہی رہتے ہیں ورنہ پتہ نہیں کتنی داڑیاں جھلس جائیں گی اور کتنے بستروں میں آگ لگ جائے گی. نانی ڈارلنگ صبر کرو. مسٹر برائے کرم خاموش رہیے. یہ ایک تکلیف دہ سچویشن ہے. فریدی نے خشک لہجے میں مردنگ سے کہا تھا. اگر یہ حرکت کیپٹن حمید کی ہوگی تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں لگاؤں گا. آپ مطمئن رہیے محترمہ. اب پتہ نہیں کب پہنائیں گے آپ ہتھکڑیاں. اگر اس عرصے میں انہوں نے شادی کر لی تو غالباً تب تو میں کچھ نہ کر سکوں گا. قانون مجبوراً بن جائے گا. قانون مجبور ہمیں کر دے گا کیونکہ مس آشا بالغ ہیں. او یس یہ تو پوائنٹ ہے. مردنگ نے ران پہ ہاتھ مار کے کہا تھا. لیکن میں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گی. وہ دہاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. مردنگ بھی اٹھا لیکن فریدی نے بڑھیا کی نظر بچا کے اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا. اس نے بھی سر کو جنبش دی اور بڑھیا سے بولا اس دوڑ دھوپ نے مجھے بری طرح تھکایا. میں کچھ دیر ابھی یہاں بیٹھوں گا. کیوں کرنل صاحب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں قطعی نہیں. بڑھیا مردنگ کو گھورتی ہوئی چلی گئی تھی. فریدی اور مردنگ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں فریدی بولا تھا. کیا آپ بتا سکیں گے کہ بہزاد کو اس فلم کے سلسلے میں کس نے مدد کی تھی؟ خاص طور سے مالی مدد، فنانس؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس سلسلے میں مجھے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں مل سکا. امر پروڈکشنز کے حساب میں 4 لاکھ روپے جمع کیے گئے تھے. ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنے پیسے ہوں. کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں مل سکا. انکم ٹیکس کے ریکارڈ بھی دیکھ لیے گئے ہیں. دراصل میرے سامنے فائل سے متعلق کبھی کوئی فنانس سے متعلق کبھی کوئی تذکرہ آیا ہی نہیں. مردنگ بولا. اس دن ایک عجیب بات بتائی تھی اور ساتھ ہی درخواست کی تھی کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کیا جائے. کیا بات تھی؟ آشا نے اپنی نانی کے علم میں لائے بغیر ہی معاہدہ کیا تھا کہ کمل کمار کو پرتھوی راج کا رول دیا جائے. واقعی؟ مردنگ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے کہا. یقین کرو اس کا تحریری بیان میرے پاس محفوظ ہے. کمال ہے بہزاد نے کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی. فرض کرو بوڑھی عورت کو اس کا علم ہو جائے تو، اور اس نے خود ہی کمل کمار کے خلاف اس سازش کو انجام دیا ہو تو. لیکن خود آشا کے بھی تو گولی لگ سکتی تھی. تم 3 آدمیوں کو ایک گھوڑے پہ بٹھا دو اور گھوڑے کو سر پر دوڑاؤ. وہ بھی ان میں سے جس کے لیے بھی کہو گے میں اس کو گولی ماروں گا. دوسرے کی خراش تک نہیں آئے گی. یہ ہو سکتا ہے. فریدی کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا. غالباً اس کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا تھا. خیر بتاؤ ہم سے بہزادی کی باتیں کر رہے ہیں. جس دن اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی تھی تم اس کے فلیٹ میں موجود تھے. جناب میں کیپٹن حمید صاحب سے اسی کے متعلق گفتگو کر رہا تھا. تم دونوں پیتے رہے تھے؟ جی ہاں. وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ رسمی گفتگو کے علاوہ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی تھی. ویسے بہت پریشان نظر آ رہا تھا. اسی دن جی چھوڑ کے پی رہا تھا جیسے ذہن کو سوچنے کے سمجھنے کے قابل بنا رہا ہو. کمل کمار کے قتل کا تذکرہ بالکل نہیں نکلا تھا؟ نہیں جناب. فریدی کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا تھا. اگر وہ واقعی کیپٹن حمید کو اپنے ساتھ لے گئی ہے تو ہم بڑی دشواری میں پڑ جائیں گے. میں بھی یہی عرض کرنے والا تھا. بڑھیا بڑی بار سوکھ ہے. کئی اعلیٰ عہدے دار آشا کی وجہ سے اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. واقعی میں الجھن میں پڑ گیا ہوں. فریدی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا.
اور اب مجھے اجازت دیجیے، یہ مردنگ نے کہا تھا۔ فریدی کچھ نہ۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ حالانکہ آواز فریدی کے کانوں میں پہنچ چکی تھی، لیکن وہ آرام کرسی پہ نیم دراز سکار کے ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا۔ فون ہے جناب، اندر سے ایک ملازم نے کہا تھا۔ ہیلو، فریدی صاحب ہیں؟ آداب کرنل صاحب، میں شمبھو بول رہا ہوں، شمبھو سیٹھ۔ او فرمائیے، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ وہ آپ کے ایک ماتحت آفیسر مجھ سے ملے تھے۔ اچھا تو وہ مجھ سے فلم ڈائریکٹر، کیا نام تھا اس کا؟ جی، وہ فلم ڈائریکٹر کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے تھے جس نے شاید آپ لوگوں پر حملہ کیا تھا۔ جی ہاں، آپ سے پوچھ گچھ کی تھی۔ پھر یہ کہ میں الجھن میں پڑ گیا ہوں کرنل صاحب۔ انہوں نے مجھے ڈائریکٹر کی جو تصویر دکھائی تھی وہ حکیم لاڈلے میاں سے مشابہ تھی۔ غالباً انہوں نے بتایا ہوگا۔ جی بتایا تھا، وہ شاہد نام جو تھا نا حکیم لاڈلے میاں نے، جسے میرے پاس ملازم رکھوایا تھا۔ ہاں، کون شاہد؟ اچھا، وہ جو فرم میں ملازم تھا۔ ہاں کرنل صاحب، اس نے لاڈو میں فلم سے متعلق بھی ایک شعبے کا اضافہ کیا تھا۔ لاڈو میں فلم کا شعبہ؟ ہاں کرنل صاحب، اکثر اداکاروں کی فراہمی کرتا تھا یہ شعبہ۔ آپ کی لائن سے ایک چیز یہ تو بالکل الگ ہے۔ جی ہاں، اب میں اسی وجہ سے الجھن میں پڑ گیا ہوں۔ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں الجھن کی کیا بات ہے۔ فریدی نے کہا میری راتوں کی نیند اڑ گئی اس معاملے میں سوچ بچار کر کے۔ جب مجھے آپ کے ماتحت آفیسر نے اس ڈائریکٹر کی تصویر دکھائی تو میں اسی وقت چکر میں پڑ گیا، بالکل لاڈلے میاں، صرف مونچھ اور داڑھی کا فرق تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ کیا ہو گیا ہو، لہٰذا میں نے رتن پور میں پوچھ گچھ کرائی اور جب معلوم ہوا کہ میرے ساتھ سچ مچ فراڈ کیا گیا۔ حکیم لاڈلے میاں تو 10 سال پہلے ہی مر چکے تھے۔ کرنل صاحب، یقین کیجئے کہ اس آدمی نے لاڈلے میاں کا روپ دھار کر مجھ سے 10-12 ہزار روپے بھی لے لیے تھے، اور آپ اسے بہزاد کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے؟ ہرگز نہیں جناب، بالکل نہیں۔ حالانکہ وہ آپ کے دفاتر کے اوپر والے ہی فلیٹ میں رہتا تھا۔ وہ دفاتر سے مجھے ذاتی طور پہ کبھی کوئی سروکار نہیں رہتا تھا۔ ہفتے میں ایک بار کسی وقت 2-3 گھنٹوں کے لیے جاتا تھا، پھر اس وقت میری یا میری سیکریٹری کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں انتہائی بدنصیب آدمی ہوں جناب، آدمیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اسی کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی اور شاید فریدی نے سسکیاں بھی سنی تھی۔ مجھے علم ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ یہ تو ایک بیماری ہوتی ہے۔ کیا یہ مرض پیدائشی ہے؟ بالکل نہیں، 25 سال کی عمر تک میں بالکل ٹھیک تھا، بس ایک حادثے کے بعد ایسا ہوا تھا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں، میں کیا عرض کروں، آپ کے گھر کی فضا ناپاک نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں خود حاضر ہوتا۔ کوئی بات نہیں، میں خود ملتا ہوں آپ سے۔ ہاں تو وہ حادثہ، 25 سال کی عمر میں یہ حادثہ پیش آیا۔ شکار کھیلتے ہوئے ہم کسی ایسی جگہ کو تلاش کر رہے تھے جہاں شب بسری کے لیے چھولداریاں لگائیں۔ صبح سے شکار نہیں ملا تھا اور ہم سب بھوکے تھے۔ دفتر مجھے ایک درخت نظر آیا جس میں سیب کی شکل کے پھل لگے تھے۔ میں نے درخت پہ پتھراؤ کیا، کچھ پھل گرے اور میں وہیں بیٹھ کر انہیں کھانے لگا۔ میرے ساتھی پیچھے رہ گئے تھے، ان میں سے کچھ وہیں کے قدیم باشندے بھی تھے۔ دفتر ان میں سے ایک بوڑھا آدمی شور مچاتا ہوا میری طرف دوڑا اور دوسرا پھل جو آدھا کھایا جا چکا تھا میرے ہاتھ سے لے کے پھینکا۔ بڑا غصہ آیا، لیکن اتنی دیر میں بقیہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ بوڑھا ریڈ انڈین ابھی تک اسی جوش و خروش کے عالم میں کچھ کہہ رہا تھا۔ دفتن وہ آدمی آگے بڑھا جو ہمارے درمیان ٹرانسلیٹر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ پھل زہریلے ہوتے ہیں۔ بوڑھا کہہ رہا تھا اگر تم نے اس سے پہلے بھی کوئی پھل کھایا ہے تو اب کوئی خیر نہیں، اگر تم زندہ بچ بھی گئے تو بیکار ہو جاؤ گے۔ یقیناً میں نے اس سے پہلے ایک پورا پھل کھا لیا تھا اور دوسرا بھی آدھا میرے پیٹ میں جا چکا تھا۔ مزہ کیسا تھا؟ مٹھاس کسی قدر تلخی لیے ہوئے تھی، لیکن میں بری طرح بھوکا تھا اور اس کی بو بھی سیب ہی جیسی تھی، اسی لیے سوچا شاید ادھر سیبوں کا ذائقہ ایسا ہی ہوتا ہو۔ بہرحال 1 گھنٹے میں مجھے بخار ہو گیا۔ بوڑھا انڈین میرے لیے جنگلی جڑی بوٹیاں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اس بیچارے سے جتنا جتن بن پڑا اس نے کیا۔ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ بخار تو کم ہو گیا لیکن پورا جسم مواد بھرے پھوڑوں کی طرح دکھتا تھا۔ پھر میرا جسم سڑنے لگا۔ کسی نہ کسی طرح ہم کیٹو پہنچے اور مجھے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ سارے جسم سے ایسی بدبو پھوٹتی تھی کہ مجھ سے 100 گز کے فاصلے سے بھی گزرنا لوگوں کا دشوار ہو جاتا تھا۔ علاج ہوتا رہا۔ ہم کیٹو سے شمالی امریکہ پہنچے۔ یہاں نیو یارک کے بہت بڑے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ 2 سال تک میں وہاں رہا تھا۔ بمشکل تمام وہاں کے ڈاکٹرز میرے مرض پہ قابو پا سکے، یعنی جسم کا سڑنا تو رک گیا۔ پھر تقریباً 3 سال لگ گئے، میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ٹانگ بیکار ہو گئی اور میرے ہونٹ ایسے ہو گئے جیسے سور کی تھوتنی۔ ہونٹوں کا ورم آج بھی قائم ہے اور وہ گوشت کے لوتھڑے معلوم ہوتے ہیں، سرخ، بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے گوشت پر سے ابھی کھال اتاری گئی ہو۔ یہ تو خیر اب ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن بدبو میری سمجھ میں نہیں آتا
کہ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ دنیا کی کوئی عورت مجھے ہمیشہ کے لیے قبول کرنے پہ تیار ہی نہیں ہو سکتی، اور اپنی اس کمزوری کی بنا پر میں شاہد کے کہنے میں آ گیا، یعنی یہ ایکسٹرا لڑکیوں کا فلمی کاروبار۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس طرح میری جنسی زندگی بھی آسودگی پا سکے گی۔ کاش میں اس کے چکر میں نہ آیا ہوتا۔ اب سوچتا ہوں کہیں یہ فلم ڈائریکٹر، یقیناً حکیم لاڈلے میاں کا رول ادا کرنے والا، کوئی ایسی حرکت نہ کر گیا ہو جس سے میرے مستقبل پر برا اثر پڑے۔ فریدی نے طویل سانس لی۔ یہ تو ثابت ہو چکا کہ بہزاد لاڈلے میاں کا لڑکا تھا اور اس سے بڑی حد تک مشابہ بھی تھا۔ یقیناً یہ چیز کسی حد تک آپ کے لیے الجھن کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ ابھی تک اس بدبو نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہنے دیا، اب تو لوگ میرا نام بھی سننا پسند نہ کریں گے۔ آپ فکر نہ کیجیے، میں ابھی کسی خاص نتیجے پہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ فریدی نے اس وقت تک ریسیور کریڈل پر نہیں رکھا جب تک کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع نہیں ہو گیا تھا۔ ایگل بیچ کی ایک خوشگوار رات تھی۔ مائکرو فون سے مدھم سروں میں انگریزی موسیقی منتشر ہو رہی تھی، کبھی کہیں کھنکتے ہوئے سریلے قہقہے بھی تھے۔ کیپٹن حمید نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی سے کہا، کہو کیسی لگی تمہیں یہ زندگی؟ بہت حسین، بے حد شاندار، میں اب تک اس کے لیے ترستی رہی تھی۔ تم بہت اچھے ہو کیپٹن۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری نانی بھی اس میک اپ میں تمہیں نہ پہچان سکے گی؟ یہ تمہارے چیف کا کمال ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ نانی مجھے نہیں پہچان سکتی۔ اوہو، اور وہ مردنگ جو کسی سعادت مند کتے کی طرح تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے، ارے وہ مسخرہ، جی بہل جاتا ہے۔ ہاں، وہ بھی نہیں پہچان سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری نانی نے میرے خلاف رپورٹ درج کرا دی ہے۔ تمہارے خلاف؟ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ لکھائی ہے اور شبہ مجھ پر کیا ہے۔ مگر تم پر کیوں؟ تمہارے ساتھ میں غائب تھا نا۔ نانی کو تمہارے غائب ہونے کا کیا علم ہوا؟ میرے چیف نے بتایا ہوگا۔ میرے خدا، انہی نے تو میک اپ کیا تھا میرا۔ تم سمجھی نہیں، میں نے ان سے یہ کب کہا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہوں؟ اگر یہ کہہ دیتا تو وہ اس پر کبھی تیار نہ ہوتے۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آشا صاحبہ اپنی زندگی کی یکسانیت سے بور ہو گئی ہیں، کچھ دن تنہا گزارنا چاہتی ہیں، مگر نانی کی وجہ سے ناممکن ہے، لہٰذا انہوں نے میک اپ کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اس میک اپ میں تھوڑا میں اضافہ کروں گا۔ کیسا اضافہ؟ تمہارے مونچھیں لگا کے ٹکٹ لگا دینے کے امکان پہ غور کر رہا ہوں۔ دیکھو مذاق نہ اڑاؤ میرا، سنجیدگی سے سوچو۔ میں ابھی گھر واپس نہیں جانا چاہتی، سچ کہتی ہوں۔ یہ 2-4 دن ایسے گزارے ہیں جیسے میں نے دوسرا جنم لیا ہو، اور مجھے اپنے پچھلے جنم بھی یاد آ گئے ہیں۔ کیوں؟ ارے برداشت کی حد ہوتی ہے، ہر وقت تم مسکراتی رہتے ہو، ہنسے بغیر تم کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ تو یہ ایسی بری بات ہے کیا؟ بری سے بھی بدتر۔ میری دانش میں تو وہ عورت ہی نہیں جو دن میں 2-4 بار ناک بھوں نہ چڑھائے، ہر وقت آدمی کو کاٹنے نہ دوڑے، جو اس میں دلچسپی لیتا ہو۔ تمہاری منطق میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تم فلم سٹار کی منطق بھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہماری کیا منطق؟ جب تمہارا نام شیری بانو تھا تو تم نے آشا کیوں اختیار کیا بھائی؟ وہ سنجیدہ ہو کے بولی، تم نہیں سمجھتے، فنکار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فن ہی اس کا مذہب ہے۔ وہ نہ ہندو ہوتا ہے اور نہ مسلمان۔ یہی منطق تو سمجھ میں نہیں آئی کہ تم دراصل مسلمان ہو اور لوگ تمہیں ہندو سمجھتے ہیں۔ کمل کمار بھی مسلمان ہی تھا، غالباً پیر بخش نام تھا، لیکن ہندو سمجھا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب فنکار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو وہ ایسے نام کیوں نہیں اختیار کرتا کہ نام سے اس کے مذہب کا پتہ ہی نہ چلے؟ اس سلسلے میں مردنگ کا نام مجھے پسند ہے۔ اس طرح تمہیں چاہیے کہ تم اپنا نام سارنگی، ڈگڈگی، ڈھولکی رکھتی، اور کمل کمار تانپورہ یا پھر کچھ اور ڈمرو جیسا نام رکھ لیتا۔ تم سے بھائی کون بحث کرے؟ بال کی کھال نکالتے ہو؟ تم ویسے بہت خوبصورت ہو۔ ہاں، ایسی باتیں کرو، وہ ہنس کے بولی تھی۔ تمہارا چیف بہت شاندار ہے، لیکن میں نے کبھی اسے ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ اچھا ہی ہوا، ورنہ تم میرے لیے کوئی نام تجویز کرنے کی فکر میں پڑ جاتی۔ سچ بتاؤ، وہ نجی زندگی میں کیسا آدمی؟ ارے تم میرے متعلق مجھ سے پوچھو نا، تمہیں تو کئی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں۔ حمید کچھ نہ بولا اور اس کی آنکھوں میں اداسی تیرنے لگی۔ ارے ادھر دیکھو، تم چپ کیوں ہو گئے؟ اچھا بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی۔ کب تک؟ جب تک میرا جی نہ چاہے۔ تو اپنی نانی سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کر لیتی ہو بھائی؟
ارے میں چاہتی ہوں یہی بات ہے، لیکن میں اتنی ہمت نہیں کرتی کہ میں کچھ کر سکوں۔ سنو، اگر تم 2-4 دن غائب رہی نا تو سارے ملک میں تہلکہ مچ جائے گا، کیونکہ تم کوئی گمنام شخصیت نہیں ہو۔ سوچو تو کتنی سنسنی خیز خبر ہے۔ ارے محترمہ، کیا تم مجھے جہنم میں پہنچا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ارے تمہارا کوئی کیا بگاڑے گا، میں بالغ ہوں، عدالت میں کہہ دوں گی کہ اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ گئی تھی اور تمہیں اس پر مجبور کیا تھا میں نے۔ اور اس کے بعد پھر وہی ٹائیں ٹائیں فش۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ کیوں، تم کیا چاہتے ہو؟ ارے تم بتاؤ میں کیا چاہوں؟ وہی جو ملک کے لاکھوں آدمی چاہتے ہیں۔ آشا ہنس دی تھی۔ کیا چاہتے ہیں میں نہیں جانتا، کیونکہ میرا شمار لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوتا ہے۔ شادی، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہٹو، کیسی باتیں کرتی ہو؟ حمید کسی کوانی لڑکی کی طرح لجا کے بولا تھا۔ ہے وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ تمہاری یہی چیز تو قیامت ہے۔ میں چلا جاؤں گا، ہاں نہیں تو۔ آشا دفتن چوک پڑی اور بولی، وہ دیکھو مردنگ، تم دیکھنا نہیں اس کی طرف، اس کے ساتھ بیوی بھی ہیں اور میرے باڈی گارڈ بھی۔ ارے باپ رے، وہ تو ادھر ہی آ رہے ہیں۔ تم خاموش بیٹھنا اور کچھ پوچھے تو جواب نہ دینا، میں کہہ دوں گا یہ ایرانی ہیں، اردو نہیں سمجھتی۔ واقعی وہ لوگ اسی کی میز پہ آئے تھے۔ نانی حمید کو نفرت آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آشا کہاں ہے؟ میں کیا جانوں، وہ کئی دنوں سے غائب ہے اور آخری بار تمہارے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ وہ تو کئی دن پہلے کی بات ہے۔ بیٹھیے، وہ کہاں ہے؟ ارے بھائی میں کیا جانوں، ایک رات وہ میرے پاس آئیں، کہنے لگی کہ اسے کچھ دور تک میں رخصت کرنے جاؤں، اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ نہیں آئی ہیں، اس لیے ٹیکسی کی تلاش میں ان کے ساتھ تھوڑا دور تک چلا گیا تھا۔ کرن فریدی صاحب کا کہنا ہے کہ تم اس رات سے واپس نہیں آئے ہو، انہیں شاید علم نہ ہو کہ میں چھٹی پر ہوں اور جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ بیکار کی بات ہے، چلیے، چلتے چلتے تھک گئے ہیں، مردنگ بول پڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ ہاں بیٹھوں گی، اور اس وقت تک بیٹھوں گی جب تک کہ میری لڑکی کا پتہ نہیں چل جاتا۔ وہ خالی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی تعریف کپتان صاحب، مردنگ نے آشا کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مس رضیہ اسفندیاری ایرانی ہیں، خدا کا شکر ہے اردو نہیں سمجھتی، ورنہ تم لوگوں کی گفتگو کی بنا پہ مجھے کوئی لفنگا سمجھ کے اڑ جاتی۔ ایش ہے وہیں آپ لوگوں کے بھی۔ مردنگ نے ٹھنڈی سانس لی۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ آشا کو شبہ کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کیا پیئیں گے آپ لوگ؟ حمید نے پوچھا۔ اب تم مجھے زہر ہی پلا دو، بڑھیا روحانسی ہو کے بولی۔ جب قانون کے محافظ لٹیرے بن جائیں تو کوئی کیا کرے گا، کس سے فریاد کرے گا؟ محترمہ، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، خود تمہارے چیف کو تم پر شبہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ تعجب نہیں کہ کیپٹن حمید نے اس پر دورے ڈالے ہوں، عورتوں کے معاملے میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ایک اداکارہ اور عام عورتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اداکاروں کے معاملے میں مجھ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ کیوں مسٹر مردنگ؟ ارے اب میں کیا بتاؤں کپتان صاحب، میں تو انہیں سمجھاتا رہا ہوں، میں کچھ نہیں جانتی۔ آشا مجھے واپس ملنی چاہیے۔ کیا وہ پہلے بھی اسی طرح سے غائب ہو چکی ہیں؟ کبھی نہیں۔ اگر وہ تم سے ملنے تمہارے گھر گئی تھی تو میں بہت کچھ سوچنے میں مجبور ہوں، کیونکہ اس سے پہلے وہ خود کبھی کسی کے گھر نہیں گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس بار چلی گئی ہو، میرا مطلب ہے میرے علاوہ کسی اور کے گھر گئی ہو۔ بی اب ختم کرو یہ قصہ، مردنگ بولا، مجھے پیاس لگی ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے پیچھا چھوڑا تو، اور حمید بڑھیا کو کسی طرح بھی یہ باور نہیں کرا سکا کہ وہ آشا کا پتہ نہیں جانتا۔ چلتے چلتے وہ کہہ کے گئی تھی کہ وہ اسے چین سے نہ بیٹھنے دیں گی۔ آشا خوب ہنسی تھی۔ پھر وہ ایگل بیچ والے ہٹ میں واپس آ گئے تھے۔ حمید محسوس کر رہا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اس سلسلے میں چھان بین کرنے کی کوئی زحمت نہ کی تھی۔ حمید لباس تبدیل کرنے جا رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ کیپٹن حمید، دوسری طرف سے آواز آئی۔ یس۔ حمید کرسی پہ بیٹھ کے پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ پھر کوئی آواز نہ آئی تو اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ کھڑکی سے خوشگوار ساحلی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ آشا دوسرے کمرے میں تھی۔ دفتن آشا کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مردنگ مجھے شبہ کی نظر سے دیکھ رہا تھا، شاید اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اوہ، تم مردنگ سے ڈرتی ہو؟ ارے اس مسخرے سے کیا ڈروں گی، لیکن بڑا سور ہے، بیوی کو اس سے دلا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہاری نانی اسے پسند نہیں کرتی، لیکن وہ ساتھ میں کیوں لگا رہتا ہے؟ اب بتا بھی دو۔ ہاں واقعی وہ اس سے نفرت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہمارے یہاں نہ آیا کرے۔ مجبوری ہے کیا؟ بیوی کو کوکین کی عادت ہے، وہ مردنگ مہیا کرتا ہے۔ حیرت ہے بھیا، تم فلم آرٹسٹوں کو تو میں بڑا معصوم سمجھتا تھا۔ ہاں، اپنے یہاں تو ایک سے بڑھ کر ایک چرسی ہیں۔ تم بھی پیتی ہو؟ لا حول ولا قوت، میرا بس چلے تو میں بیوی کو کان پکڑ کے گھر سے باہر نکال دوں۔ خیر چھوڑو، میں یہیں سو جاؤں۔ چلو مان لیا، لیکن اب تم میک اپ بھی ختم کر دو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر کسی اور نے بھی دیکھ لیا تو؟ شش، کون آئے گا یہاں؟ کسی کو پتا بھی کیا کہ ہم یہاں ہیں؟
کچھ دیر بعد آشا اپنے اصلی روپ میں تھی اور حمید کہہ رہا تھا فکر مت کرو، کل صبح پھر وہی میک اپ کر دیا جائے گا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی لیکن حمید کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ سینے تک چادر کھینچے وہ چت پڑا تھا۔ کبھی کبھی سیاہی مائل ہلکی نیلی روشنی میں آنکھیں پھاڑنے لگتا۔ ساحل کی سمت والی کھڑکی کھلی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے گال سہلاتے ہوئے گزر رہے تھے۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس نے کوئی آہٹ سنی ہو، لیکن اس نے گردن گھمائی اور نہ کچھ جاننے کی کوشش کی، بے حس و حرکت پڑا رہا۔ دفعتاً نیم تاریک آسمان کے پیش نظر میں ایک سایہ ابھرا تھا اور پھر وہی تاریک سایہ پورے دھڑ سمیت کھڑکی کے اندر آ گیا۔ روشنی اتنی دھندلی بھی نہیں تھی کہ وہ حمید کو نظر نہ آتا۔ سر سے پیر تک سیاہ پوش تھا، چہرے کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ وہ اتنی آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا کہ ہلکی سی آواز بھی نہ آئی۔ اس نے دیکھا سیاہ پوش آدمی کچھ دیر گم سم کھڑا رہنے کے بعد آشا کی مسحری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ آشا کے قریب پہنچ چکا تھا، اب وہ حمید کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک حمید کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی۔ اس نے جیب سے کوئی چیز نکالی اور پھر اسے دونوں ہاتھوں سے سنبھالنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت کھڑکی کی طرف سے آواز آئی، خبردار، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا، میں تمہیں کور کیے ہوں۔ سیاہ پوش اچھل پڑا اور حمید نے کسی ہلکی چیز کے گرنے کی آواز سنی تھی۔ غالباً وہی چیز تھی جو سیاہ پوش نے اپنے جیب سے نکالی تھی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، حمید نے فریدی کی آواز سنی تھی۔ سیاہ پوش کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ حمید فریدی کی ہدایت کے مطابق دوسرے بلب کا سوئچ آن کرنے کے لیے اٹھ رہا تھا۔ اس کے ذہن پہ غنودگی کا اثر پہلے تھا، اس لیے جلدی خود اس کی ٹانگیں ایک دوسرے سے الجھ گئی اور بے تحاشا اس سیاہ پوش پہ گر پڑا۔ دونوں گرے اور سیاہ پوش نے اس پہ بری طرح سے چمٹ گیا تھا کہ وہ جنبش کرنے کی مہلت بھی نہ اختیار کر سکا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ فریدی اب فائر نہ کر سکے گا۔ ایک لمحے کے لیے سکوت طاری تھا، پھر آشا چیخنے لگی، کون ہے کون ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پھر شاید اس نے دوسرا بلب بھی روشن کیا۔ فریدی آگے بڑھا اور سیاہ پوش کی گدی پکڑ لی۔ چھوڑ دو، فریدی غرایا، چپ چاپ ہٹ جاؤ ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ نقاب پوش کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ کسی مردہ چوہے کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا تھا۔ یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آشا پھر چیخی تھی۔ دفعتاً نقاب پوش کسی مچھلی کی طرح پھڑکا اور فریدی کے ہاتھ سے اس کی گردن اس طرح نکل گئی جیسے وہ سچ مچ کوئی لیز دار مچھلی ہو، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کھڑکی سے تیرتا ہوا نکل گیا۔ باہر سے کرراہ کی آواز آئی، کوئی گرا، اور ایک آواز سناٹے میں گونجی تھی، پکڑو پکڑو۔ فریدی پہ جھپٹ کے کھڑکی کے پاس سے گزر گیا۔ آشا بری طرح کانپ رہی تھی۔ حمید نے اس پر چٹی سے نظر ڈالی اور خود بھی کھڑکی کی طرف جھپٹا۔ نہیں 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 نہیں، آشا بوکھلائے ہوئے انداز میں اس کو پکڑتی ہوئی بولی تھی، مجھے تنہا نہ چھوڑو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمید نے طویل سانس لی اور مڑ کے اپنا کندھا اس کے ہاتھوں سے آزاد کرایا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا؟ لیکن وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ شاید چوری کرنے۔ کیا لے گیا؟ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کی عزت، حمید جھنجلا کے بولا تھا۔ وہ تھوک نگل کے رہ گئی اور سہمی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر میں فریدی واپس آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ جھنجلاہٹ کے آثار تھے۔ حمید نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بالکل گدھے ہو، جب میں نے اسے کور کر رکھا تھا تو تم کیوں لپٹ پڑے تھے؟ ارے میں سمجھا شاید وہ کوئی پردہ نشین خاتون ہے، حمید نے جل کے جواب دیا۔ ارے بکو مت جناب عالی، میں کھڑا کھڑا اس پر گرا تھا، اتنا احمق نہیں ہوں، جلدی میں ٹانگیں الجھ گئی تھیں۔ امر سنگھ اور رمیش بھی باہر غالباً اونگ ہی رہے تھے۔ رمیش کے منہ پہ گھوسا جڑ گیا اور امر سنگھ اتنا تیز دوڑ ہی نہیں سکا۔ میں جتنی دیر میں باہر پہنچا اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا، اور کوئی چیز گری تھی یہاں اس کے ہاتھ سے۔ کیا چیز تھی؟ او ہو، اس کے منہ سے آسودگی کو ظاہر کرنے والی آواز نکلی تھی۔ حمید جھکا۔ اس مسحری کے نیچے ایک ہائپوڈرمک سرنج پڑی تھی۔ فریدی نے جیب سے رومال نکال کے اس پہ ہاتھ ڈالا اور اس کو چٹکی سے اٹھا لیا تھا۔ سرنج شیشے کی تھی اور اس سیاہ رنگ کا کوئی سیال اس میں بھرا ہوا تھا۔